اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے داخلی فرائض میں سے تیسرا جو فرض ہے قرات، اس کے ضروری مسائل لے کر ہم کلپ نمبر 24 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم قرات کے ضروری مسائل پر بات کریں گے۔ یاد رکھیں کہ جماعت کے ساتھ جو مقتدی نماز پڑھتا ہے وہ امام کے پیچھے اس کی قرات کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ نہ وہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھے گا تو نہ تو وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، نہ جو ہے وہ جو سورت پڑھی جاتی ہے وہ پڑھے گا، یہاں تک کہ ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی، یعنی کہ جب امام آہستہ آواز میں قرات کرتا ہے تب بھی ان تمام رکعتوں کے اندر، اور جہر نماز جو ہے یعنی بلند آواز سے پڑھی جانے والی جو رکعتیں ہیں، جیسے فجر کی دونوں، مغرب کی دونوں، عشاء کی جو ہے نا وہ پہلی دونوں، اس طریقے سے یہ جو رکعتوں میں امام جہر آواز میں قرات کرتا ہے تو یہ قرات کرنا جو ہے مقتدی کے لیے پیچھے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مقتدی جن نمازوں میں قرات آہستہ آواز میں کی جاتی ہے ان میں بھی مقتدی خاموش رہے گا، جن نمازوں میں جہر آواز میں قرات کی جاتی ہے ان میں بھی جو ہے مقتدی کیا رہے گا؟ خاموش رہے گا، کیونکہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ یہ فتاوی رضویہ کے اندر جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر جو ہے وہ 6288 پر یہ بات اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ نقل کی ہے۔ اگلا مسئلہ یاد رکھیں کہ نماز کے اندر جو اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو ہے یہ قرات کے تابع ہے، یعنی جو امام قرات کرے گا، الحمد شریف پڑھے گا وہ پڑھے گا۔ مقتدی جو پیچھے خاموش ہے وہ صرف سبحان اللہ پڑھ کر کیا ہو جائے گا؟ خاموش ہو جائے گا۔ یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو ہے یہ قرات کے تابع ہے، تو مقتدی پر قرات نہیں ہے، لہٰذا اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی مقتدی کے لیے مسنون سنت نہیں ہے۔ لیکن جس مقتدی کی کوئی رکعت باقی رہ گئی ہے، امام کے ساتھ اس نے کچھ رکعتیں پڑھی ہیں، کچھ رکعتیں اس کی باقی رہ گئی ہیں، تو جب امام صاحب سلام پھیریں گے وہ مقتدی جو ہے وہ کھڑے ہو کر، جب آپ کھڑے ہو کر جو باقی رکعتیں ادا کرے گا نا، ان رکعتوں کے اندر وہ جو ہے نا وہ ثنا بھی پڑھے گا اور اعوذ باللہ بسم اللہ بھی کیا کرے گا؟ پڑھے گا۔ یاد رکھیں ایک بڑا اہم مسئلہ یاد رکھیں کہ امام صاحب نے جہری نماز میں قرات شروع کر دی ہے، مثلا فجر کی نماز ہو گئی، مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی، تو امام صاحب نے جو ہے نا وہ جہری نماز میں قرات شروع کر دی ہے، تو پھر مقتدی بعد میں آیا تو مقتدی ثنا جو ہے وہ سبحانک اللہم و بحمدک یہ ساری نہیں پڑھے گا، بلکہ خاموش رہ کر قرات کو کیا کرے گا؟ سنے گا، کیونکہ قرات کا سننا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو غور سے اور خاموش رہو تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ یہ بات بھی فتاوی رضویہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں کہ امام کے پیچھے جو ہے وہ مقتدی کو قرات کرنا سخت منع ہے، نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ احادیث مبارکہ کے اندر وعید بھی ہے، منقول ہے، اس کے اندر وعید بھی ہے، ممانعت بھی موجود ہے۔ چند احادیث مبارکہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، آپ ان کو دیکھیں، سماعت بھی کریں اور جو ہے نا وہ سنیں بھی آپ۔ مثلا ترمذی اور حاکم کی روایت ہے، بلکہ مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص جو ہے امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے، قرات الامام قرات اللہ، یعنی امام کی قرات ہی جو ہے وہ مقتدی کی کیا ہے؟ قرات ہے، اس لیے مقتدی کیا رہے گا؟ خاموش رہے گا۔ دوسری احادیث مبارکہ جو ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ
آپ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں کیا ہو؟ انگارہ ہو، یعنی نہیں کرنی چاہیے قرات، خاموش رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور احادیث مبارکہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کاش اس کے منہ میں کیا ہو؟ پتھر ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور احادیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن زید بن ثابت اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں جو ہے وہ قرات نہ کرے۔ اور آخری روایت مولا مرتضی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس نے فطرت سے کیا کی ہے؟ خطا کی ہے۔ تو یاد رکھیں، آخری مسئلہ یاد رکھیں کہ قرات خاص سری ہو یعنی آہستہ آواز میں ہو یا خواہ جہری ہو، بسم اللہ ہر حال میں کیا پڑھی جائے گی؟ آہستہ جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ یہ در مختار کے اندر و فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو یہ تھے قرات کے ضروری مسائل جو آپ کے گوش گزار کیے ہیں، آپ نے سنے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز قرات کے مزید مسائل لے کر ہم کلپ نمبر 25 میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔